تھوڑی کرکٹ تھوڑی سیاست کے ساتھ میں ہوں ایاز خان۔ امریکہ اور ایران کے صدور کے اسلام آباد MOU کے دستخط کے بعد پاکستان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی ہیں۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ پاکستان کے کردار کو اس میں کم کیا جائے اور یہ دنیا کو بتایا جائے کہ شاید پاکستان نے اس میں اتنا رول پلے نہیں کیا۔ کیوں کردار کم کیا جا رہا ہے پاکستان کا، یا کوشش کی جائے گی، یا جو سازشیں شروع ہو گئی ہیں وہ میں نے لفظ کیوں استعمال کیا؟ بنیادی طور پہ اسرائیل اور انڈیا پاکستان کے کردار پہ خوش نہیں تھے، یہ پہلے دن سے چیزیں سامنے آ رہی تھیں۔ اور پھر کل جب ڈونلڈ ٹرمپ کی مودی جی سے ملاقات ہوئی اور اس میں بڑی خوشگپیاں بھی ہوتی رہیں، وہ 20 منٹ تک جناب میڈیا کے سامنے بھی رہے اور جناب ہاتھ پہ ہاتھ مار کے اور بڑی مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوتا رہا، اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی قرار دیا نریندر مودی کو، اور مودی جی پہ یہ تنقید ہو رہی ہے انڈیا میں کہ انہوں نے وہ جو سیلرز ان کے انڈیا کے 3 کیے تھے امریکہ نے، اس پہ ٹھیک طرح سے اس کو مدے کو نہیں اٹھایا، اور ظاہر ہے وہ اس پہ تنقید اپوزیشن بھی کر رہی ہے اور ان کے جو سیریس جرنلسٹ ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ اوور آل تنقید مودی جی پہ تو ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی۔ تو اب ظاہر ہے ان کی کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان کی اہمیت کو کم کیا جائے، مطلب یہ تاثر دیا جائے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول نہیں ہے، جبکہ دنیا مان رہی ہے۔ کل آپ نے برٹش پارلیمنٹ میں بھی دیکھا، وہاں بھی شکریہ پاکستان کی بات ہوئی، پاکستان سے اظہار تشکر کیا گیا، اور پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کے اس کردار کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کو اب محتاط رہنے کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے پاکستان کے حوالے سے۔ وہ پاکستان جب بھی کوئی بڑا کام پڑتا ہے امریکہ کو، وہ چاہے افغانستان میں روسی فوجیں آئی ہوں، 9/11 ہو، اور کوئی مسئلہ ہو، تو وہ پھر اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان سے سوئی نہیں گزرتی، اتنے زبردست تعلقات ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ فیز گزر جاتا ہے اس کے بعد امریکی آنکھیں پھیر لیا کرتے ہیں۔ یہ ہسٹری ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ جب ہسٹری پڑھتے ہیں دوبارہ تو آپ کو سمجھ آ جاتی کہ ہر موقع پہ اس کے بعد کیا ہوا۔ بہرحال پاکستان کا رول بالکل ہے اور زبردست رول ہے۔ پاکستان نے پوری دنیا کو اس جنگ سے نجات دلائی ہے۔ آبنائے ہرموز پہ جو کنٹرول تھا، امریکی ناکہ بندی اور ایران کا کنٹرول تھا، اس کی وجہ سے آئل پرائسز پوری دنیا میں بہت زیادہ ہوئی بھی تھی، وہ سب کو پتا ہے۔ سٹاک مارکیٹس گری ہوئی تھیں، مہنگائی کا ایک طوفان تھا۔ ایون امریکہ میں امریکی بہت اس سے پریشان تھے، اور جس چیز نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور کیا کہ وہ ایران کے ساتھ چلیں، فی الحال MOU ہے اور اس کے بعد یہ معاملات آگے بڑھیں گے اور اس کے بعد پھر فائنلی معاہدہ ہوگا۔ اور ٹرمپ کی کسی بات کا اعتبار زیادہ کیا نہیں جا سکتا، ان کا پتہ نہیں چلتا وہ کس وقت ایک ہی وقت میں ایک ہی سانس میں وہ 2 مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اس پہ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا ظاہر ہے اسٹائل ہی ہے۔ پھر 80 سال عمر جس پریزیڈنٹ کی ہو، اس سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ آل دا ٹائم وہ بالکل کوئی سین بات کریں گے۔ ظاہر ہے وہ اس طرح کی باتیں بھی کر جاتے ہیں، کبھی ٹویٹس میں ان کے نظر آتی ہیں چیزیں، کبھی ان کی میڈیا کے ساتھ ٹاک میں، کبھی ان کی سٹیٹمنٹس میں، وہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ پاکستان کے رول کی میں بات کر رہا تھا، بڑا زبردست رول پلے کر دیا، اس کی بالکل ہم تعریف کرتے ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر ہوں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں، فیلڈ مارشل ہوں، ایون محسن نقوی جو ایران کے انہوں نے بار بار دورے کیے اور اس کے بعد ایرانی قیادت کو قائل کیا، وہ فیلڈ مارشل کا خصوصی پیغام بھی لے کے گئے تھے ایران۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اسلام آباد میں دستخط کرنے کے بعد سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہوئے ہیں، جہاں کل اس میں مذاکرات کا امکان ہے اور اس پہ دستخط کیے جانے کا امکان ہے۔ اب یہ یہاں تک تو سب بہت اچھا ہو گیا، ہم بہت خوش ہیں، ہم نے پہلے بھی تالیاں بجائی ہیں، آئندہ بھی آپ کے لیے تالیاں بجائیں گے جو بھی اس کا آؤٹ کم ہو۔ ظاہر ہے اب معاملات ہم میڈیشن کر سکتے تھے، وہ ہم نے بہترین کی، ہم سفارت کاری کر سکتے تھے، ہم نے بہترین کی۔ ایران مذاکرات کی میز پہ یہ جنگ جیت گیا، کیونکہ جن 14 نکات پہ اتفاق ہوا ہے ان میں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 13 ایران کے حق میں ہے، صرف 1 امریکہ کے حق میں ہے، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ایران کی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آبنائے ہرمز ایک ایسا ہتھیار ایران کے پاس آ گیا کہ وہ جب چاہے اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ $300 ارب کی وہاں سرمایہ کاری کی بات بھی ہو رہی ہے ایران میں، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، آئل اینڈ گیس اینڈ آل دیٹ، اس میں بھی چیزیں ہوں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سپوائلرز ہیں
وہ بھی اپنا کام جاری رکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کو پسند نہیں کرتے، پاکستان کے رول کو پسند نہیں کرتے، وہ ظاہر ہے اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کریں گے. ایران کو بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی فیس سیونگ پہ مبارکباد دیتے ہیں، اور اپنے حکمرانوں سے ایک توقع کرتے ہیں، ان سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بہت بڑا رول پلے کر دیا آپ نے، زبردست آپ کھیل گئے اس میں، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اب تھوڑا اس قوم کے بارے میں بھی سوچیں. پرائم منسٹر صاحب، یہ 5واں بجٹ آپ نے پیش کیا ہے. پہلے 2 آپ نے پی ڈی ایم گورنمنٹ کے بجٹ پیش کیے، اور اب تیسرا بجٹ آپ کا اس گورنمنٹ کا ہے، جو اگرچہ اتحادی تو آپ کے ہیں لیکن پیورلی آپ کی گورنمنٹ ہے. اور ابھی تک آپ کچھ نہیں کر سکے عام آدمی کے لیے. آپ ساری مراد اپنے ہی طبقے کو، جس کو کہ بدقسمتی سے اس ملک میں اشرافیہ کہا جاتا ہے، اور وہ مجھے یاد ہے عبد القادر حسن لکھا کرتے تھے بدماشیہ، تو ان کے لیے ساری مراحت ہیں. اور عام آدمی کو آپ نہیں، نہ اس کے پاس روزگار ہے، نہ وہ پیٹرول افورڈ کر سکتا ہے. پہلے تو پیٹرول کی قیمتیں لے گئے نا، 265 سے جب اوپر آپ لے گئے تھے، وہ بھی لوگوں کے لیے افورڈیبل نہیں تھا. چلیں پہلے وہاں لے کے آئیں، اس کے بعد کو مہنگائی کم کرنے کی سبیل کریں، جو کہ نظر نہیں آ رہا. پھر یقیناً ہم مزید تالیاں آپ کے لیے بجائیں گے، اور مسلسل بجاتے چلے جائیں گے. بڑا کام جو آپ نے کرنا تھا انٹرنیشنل لیول پہ وہ کر دیا. اب قومی سطح پہ جو کرنے کے کام ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جتنے بجٹس آئے ہیں سب میں ایک ہی بات کی گئی ہے کہ جی ہم عام آدمی پہ بوجھ نہیں ڈال رہے، ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. اچھا، ٹیکس تو سارا سال لگتے ہیں، بجٹ میں نیا ٹیکس لگانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ جی ایس ٹی کو آپ نیا ٹیکس ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکس سے آپ نے لینا ہوتا ہے، اور لیوی اتنی زیادہ آپ نے لگا دی ہوئی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس پہ کہ اس سے اچھی خاصی آپ کمائی کر رہے ہیں. تو اس طرف توجہ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرف نہ آئے تو پھر یقین رکھیے گا کہ کچھ چیزیں ایسی مجھے نظر آ رہی ہیں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پھر آپ کی حکومت واقعی مشکل میں ہوگی، اور آپ کے لیے سروائیو کرنا ممکن نہیں رہے گا. کیونکہ کل ہی وہ جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے، اس نے شہباز شریف صاحب آپ سے اور زرداری صاحب سے بھی استعفیٰ مانگا ہے کہ آپ یہ سسٹم چلا نہیں پا رہے. وقت گزرنے سے پہلے سمجھ جائیے، ورنہ پھر کل کو شکوہ نہ کیجیے گا کسی سے، کیونکہ یہ آپ کے ہی جو اقدامات ہیں، جو اعمال ہیں، انہی کا نتیجہ ہوگا جو بھی ہوگا. اس لیے بہتر ہے کہ آپ سنبھل جائیں، اور انٹرنیشنل امور کے ساتھ ساتھ کوئی قومی سطح پہ بھی ایسے کام کر لیں کہ لوگوں کو تالیاں بجانے کا موقع ملے. بہت شکریہ.